عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا انتظام ہو گیا۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کی اگلی تاریخ آ گئی۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ عادل بازائی مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف کے جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بڑے رازوں سے پردہ اٹھ گیا۔ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا، تحریک انصاف کو کہا آپ ہمیں اپنے مطالبات دے رہے ہیں یا حکم؟ تحریک انصاف نے درخواست کی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، جس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس دن میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ آپ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیا اور کہا کہ جی یہ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو پھر ہم آپ سے اگلی میٹنگ کریں گے، ورنہ میٹنگ نہیں کریں گے۔ تو جب ہم نے ان سے کہا کہ جناب یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے ہمیں دیا ہے تو اس کا جواب تو ہم سے لیں نا، نیکسٹ میٹنگ میں اسی طرح سے ان بلیک اینڈ وائٹ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ہمارا چارٹر آف اپنا جو ہے وہ جواب ہوگا، اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہم آپ سے اگلی میٹنگ کریں۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں ایک اور میٹنگ ہماری کروائیں بانی پی ٹی آئی سے، تو ہم ان سے پھر اجازت لے لیں گے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ اگلی میٹنگ کریں گے۔ ہم اب ان کی میٹنگ بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے۔ وہ سب کمیٹی جو ہے وہ ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک ان کے پوائنٹ کا جواب تیار کر رہی ہے۔ نیکسٹ میٹنگ میں ہم ان کو وہ جواب ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے، اس کے اوپر پھر بیٹھ کے بات کریں۔ صحافی حامد میر نے سوال کیا کہ اگلے مذاکرات کا دور کب ہوگا؟ اس پر رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ 28 جنوری کو اگلی میٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو نیکسٹ میٹنگ ہے یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ 28 تاریخ کو، یہ اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈے کے بعد ہم آپ سے میٹنگ کریں گے۔ وہ 28 تاریخ کو 7 ورکنگ ڈے پورے ہوتے ہیں، اس دن ہم اسپیکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ میٹنگ بلائیں۔ رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے، اس لیے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے اس کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر اس کا پرسنل ایجنڈا ہو تو یہ ٹی وی پہ جو ہے نا، یہ 24 میں سے 22 گھنٹے جو ہے نا آپ ان کی تقاریر سنیں اور ان کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں۔ ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز، سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ کے سیاسی معاملات کو کسی ڈھنگ سے طے کر لیں تو ان کی طرف سے بالکل قطعاً کوئی ایسی مداخلت نہیں ہوگی جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا، لڑا کے رکھا، اور کبھی ایک طرف کو حمایت کر کے دوسری طرف کو، اور دوسری طرف حمایت کر کے پہلی طرف کو۔ پروگرام میں رکن قومی اسمبلی عادل بازائی سے صحافی حامد میر نے سوال کیا، عدالت میں آپ نے شہباز شریف کو غلط ثابت کرنا ہے، جس پر عادل بازائی کا کہنا تھا کہ میں نے حلف عمران خان کی تصویر کے ساتھ اٹھایا تھا۔ عادل بازائی صاحب، اب آپ نے ثابت کرنا ہے عدالت میں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب غلط کہہ رہے ہیں۔ سر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، فرسٹ ڈے سے میں نے حلف جو لیا، میرا شولڈر پہ عمران خان کا تصویر لگا ہوا تھا، میں نے حلف لیا قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، آفیشیل تصویر پڑے ہوئے میرے نہیں، اور یہ تصویر آپ نے کورٹ میں بھی دکھائی؟ کورٹ میں بھی دی۔ یہ دوسری بات یہ ہے، میں نے نہ پرائم منسٹر ووٹ دیا ہے، نہ پریزیڈنٹ ووٹ دیا ہے، نہ اسپیکر دیا، نہ ڈپٹی اسپیکر۔ یہ اس ٹائم پہ مجھے کیوں نہ لے کر رہے تھے، یہ ایک۔ تیسری بات یہ ہے، جب میں نے 2 ایفیڈیوٹ میرے آ گئے، ایک انہوں نے جمع کی، ایک میرے ایس آئی سی والی آئی، تو اس ٹائم مجھے بلایا کیوں نہیں؟ تو کورٹ نے، جج نے یہ بولا چل آپ بلا لیتے، اسکروٹنی کرتے کہ آپ کا کون سا ایفیڈیوٹ ہے، یہ 19 کو جمع ہوا ہے، وہ ایس آئی سی والا 20 کو جمع ہوا ہے۔